عمران خان ہے جی پشاور سے. لکھا ہے انہوں نے کہ کیا میرا یہ تجزیہ درست ہے کہ عمران خان اب اقتدار میں آیا تو صرف اور صرف اس صورت میں کامیاب ہوگا اگر وہ بقول آپ کے پورے نظام کو تیزاب سے غسل دیں. شیر زمان خان صاحب، میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے. پاکستان میں افقی اور عمودی طور پہ جتنی غلاظت، جتنی نجاست، جتنی ناپاکی ایک ملک نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، تینوں میں سے کسی شے کا سایہ بھی موجود نہیں، اسلام کا سایہ بھی نہیں ہماری سوسائٹی میں. جمہوریت نام بدماش، گنڈے، کنٹوٹے، اس ٹائپ کے لوگ. یہ جنہوں نے آئین بنایا کہتے جی آئین بنایا، آئین بنایا. آئین عوام نے نہیں بنایا. ذوالفقار علی بھٹو کون تھا؟ اپوزیشن لیڈر کون تھا؟ ولی خان کون تھا؟ یہ سرداروں، وڈیروں وغیرہ کا سارا دھندا، اس لیے اس پہ نوسط پڑی ہوئی ہے. آئین ہمیشہ چھتر ہی کھاتا رہا ہے. تو پاکستان میں پاکستانیت اور پاکیزگی والی بات کوئی نہیں، نہ یہ اسلامی ہے. میرا دل دکھتا ہے، میرا بس چلے میں یہ لفظ ہٹا دوں. اور خوبصورتی تو یہ ہے کہ بندہ پہلی بار پاکستان آئے، ایئرپورٹ سے اتر کے اپنے ہوٹل تک جائے اور اشش کر اٹھے. کیا ڈسپلن ہے جی، لوگ کتنے مہذب، لوگ کتنے پولائٹ. یہ وہ جب پڑھے گا اگلے دن صبح اٹھ کے انگریزی اخبار میں کہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں کتنی ہو رہی ہیں اور کہاں سے آٹے کی بوریاں لٹ گئی ہیں اور پٹواری فلانا ہے، ڈمکانا فلانا ہے، تو اسمبلی اپنی عدلیہ کے بارے میں کیا کرے، تو وہ تھوکنے کو بھی دل نہیں کرے گا اس کا. تو نہ اسلام ہے، جمہوریت. پہلے بھی کئی بار عرض کیا، سوچتا ہوں شاید پہلی بار کو بچہ سن رہا ہو، وہ نوجوان، تو اس لیے بار بار رپیٹ کرتا ہوں. جمہوریت نکلا ہے، جمہور سے جمہور کہتے ہیں عوام کو. عوام ہماری پالیٹکس میں ان کا وجود ہی کوئی نہیں. ہمارا تو محاورہ یہ ہے، چور چکا چودھری تے ہنڈی رن پردھان. خدا کی قسم آنکھیں بند کر کے پاکستان کے موجودہ حالات پہ آنکھیں بند کر کے اللہ سے معافی مانگ کے، اس کو حاضر ناظر جان کے آنکھیں بند کر کے صرف اتنا سوچیں. یہ میں نے نہیں بنایا یہ محاورہ. چور چکے چودھری تے گنڈی رن پردان. آپ کو پورا پاکستان دکھائی دے گا. تو نظام کو تیزاب سے غسل دینے کی بات یہ ہے کہ ایک ناپاک نظام کو پاک کرنا. تیزاب سے غسل دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماڑے موٹے میس کسی کام کے نہیں ہیں. یہ کوئی ڈٹرجنٹ سے یا صابن سے آپ دھو لیں گے، ایسا نہیں ہونا. بہت طاقت کی ضرورت ہے. لیکن پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، 2/3 میجورٹی لینے کے بعد بھی عمران اگر یہ نہ کر سکے تو پھر عمران کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو کسی بھی ویلن کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا سوال ہے جی، سیدہ زہرا ہیں ملتان سے. وہ کہتی ہیں جی کہ جس ملک میں عدل نہ ہو وہاں ظلم کی انتہا ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہیں جی میں پوچھنا چاہوں گی کہ جس ملک میں عدل قائم کرنے کی کوشش کی جائے مگر اس نیک کام میں قدم قدم پہ رکاوٹیں ہوں تو اس کا کوئی حل ہے؟ نہیں بی بی، اس کا کوئی حل نہیں. اور یہاں سچی بات، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کی کوشش ہی کبھی نہیں. اگر آپ کا اشارہ اس طرح، اس ملک کی بنیادوں میں جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں ہیں. یہ یاد رکھو. جس طرح کے حکمران آئے میں نہیں لے کے آیا، تاریخ میں درج ہے، تاریخ میں نے نہیں لکھی. اس ملک کے بارے میں ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، اور وہ بزرگ کون تھے یہ بھی سن لیں، کوئی فرضی بزرگ نہیں. یہاں بہت سے لوگ ہیں اس ملک میں کہانیاں گھڑتے ہیں تاریخ کے نام پہ، واقعات کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، ان میں اپنا کوئی ایک آدھ افسانہ ہی اینگل گھسا دیتے ہیں. نو، یہ بددیانتی ہوتی ہے بہت بڑی. میں نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے 2 بار، ڈاکٹر مجاہد کامران. میرے وہ تھوڑے سینئر ہیں یونیورسٹی میں.
ہم اکٹھے تھے. ہماری آج بھی بہت دوستی پیار محبت احترام کا پرانا تعلق ہے. ان کی اہلیہ جو ہیں، دوسری اہلیہ ان کی ڈاکٹر شازیہ، وہ لاء کالج کی پرنسپل ہیں. ان کے جو والد شبیر انکل، وہ بہت بڑے انگریزی زبان کے، وہ جرنلسٹ تھے. ان کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، ان کی آپ بیتی بھی ہے، ذرا جملے پہ غور کریں. پاکستان تے بڑیاں ہی ٹوٹن تے لٹن لئی. سمجھ آئی بات آپ کو؟ ایک کتنا عالی شان آدمی جس نے اتنا زبردست بیٹا. میں نے تو میں ڈاکٹر مجاہد کامران میرے یونیورسٹی ڈیز کے مجھ سے تھوڑے سینئر تھے. میں اکنامکس اور فزکس میں تھے، پھر وہ پی ایچ ڈی وغیرہ کی. ہماری اتنی دوستی، اس کے بعد میں نے ان کو بطور کولیگ بھی دیکھا ہے. میں سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں. ایکسلنٹ ہیومن بینگ، بڑے باپ کا بڑا بیٹا، لیکن والد تو بہت ہی عالی شان تھے. تو ان کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ملک تے ٹوٹن اور لٹن لئی. ٹوٹ بھی چکا ہے، لٹ بھی رہا ہے. تو اس ملک میں آپ کہتی ہیں کہ جی اس نے ایک کام میں قدم قدم پہ رکاوٹیں کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اشرافیہ کا ملک تھا، اشرافیہ کا ملک ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، گوروں کے زمانے کی ہر غلیظ بات موجود ہے اور ہر اچھی اور پازیٹو بات پاکستان سے غائب. ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ موازنہ بنتا نہیں. انسان کی زندگی کے آخری لمحے تک امکان ہوتا ہے کہ وہ کو بہت ہی شاندار کارنامہ انجام دے یا کو بہت بڑی چھک مارے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا بڑا ایک خوبصورت تسلسل چل رہا ہوتا ہے، آخر پہ وہ کوئی ایسی ایک جھک مار دیتا ہے جو اس کی ساری زندگی کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی قابل رشک نہیں ہوتی، شرمناک ہوتی، لیکن وہ زندگی کا آخری سٹروک ایسا کھیلتا ہے، آخری کام کو اس طرح کا کرتا ہے کہ تاریخ اسے بھلا ہی نہیں سکتی. سو جو جسٹس کارنیلیس بہت قابل احترام، بہت ہی قابل احترام، پاکستان کی عدلیہ کے لیے قابل فخر. تو وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے ہیں. وہ کب کے فوت ہو چکے ہیں. اللہ عمر طاب بندیال صاحب کو اور جسٹس قاضی فائز صاحب کو زندگی دے. ان کا ابھی سفر باقی ہے. اینڈ پہ فیصلہ ہوگا کہ ایک تاریخ فیصلہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے موازنے جب انسان کرتا ہے تو وہ انسانوں کو زیب نہیں دیتے. اس کا فیصلہ کہ کارنیلیس صاحب کے بارے میں ہو چکا ہے، وہ ایک عالی شان شخصیت ہیں، وہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن ان دونوں میں سے کون ان کے نقش قدم پہ چلتا دکھائی دیتا ہے، کون ان کے قریب تر پہنچتا ہے، یا دونوں پہنچتے ہیں، یا کوئی ایک پہنچتا ہے، یا دونوں نہیں پہنچتے، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے. اس وقت اس پورے ملک میں کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ بات کر سکے، چونکہ یہ جب رخصت ہو جائیں گے پھر تاریخ اور وقت فیصلہ کرے گا.